اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس لیسن میں ہم سورہ طارق کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تفسیر ابن کثیر دیکھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ابی جبل رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف میں بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تو آپ بنو ثقیف کے مشرق کی سمت ایک کمان یا عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ میں ان کے قریب ہوا تو سنا کہ وہ والسماء والطارق تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے پوری سورت تلاوت فرمائی۔ میں زمانہ جاہلیت میں مشرک تھا، میں نے پوری سورت یاد کر لی۔ مجھے قبیلہ ثقیف نے بلایا اور پوچھا تو نے ابھی اس شخص سے کیا سنا ہے؟ میں نے ان کو مکمل سورت سنا دی۔ وہاں کچھ قریشی بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہم اسے جانتے ہیں، اگر یہ کلام حق ہوتا تو ہم اس کی اتباع کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے لیے یہی کافی نہیں کہ والسماء والطارق اور والشمس والضحاہا اور اس جیسی صورتیں پڑھ لیتے؟ اب آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان اور اس میں روشن ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والی کی۔ فرمایا، آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ پھر خود ہی وضاحت فرمائے کہ یہ نہایت روشن ستارہ ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجم کو ستارہ اس لیے کہا گیا کہ یہ رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور دن کے وقت چھپ جاتا ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص رات کے وقت اچانک اپنے گھر میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثاقب کا معنی روشن ہے۔ صدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ستارہ ہے جو شیطان پر گر کر اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد روشن اور شیطان کو جلانے والا ستارہ ہے۔ فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نفس پر ایک محافظ مقرر ہے جو آفات و بلیات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فرمایا، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہاں انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اصل پر بھی غور کرنا چاہیے جس سے اسے پیدا کیا گیا، اور اس کی یہ بھی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اسے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا اعتراف کر لینا چاہیے، کیونکہ جو ذات اسے ابتدا پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہوگی۔ پھر فرمایا، اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، یعنی اس منی سے جو مرد اور عورت سے ٹپک کر نکلتی ہے، اللہ کے اذن سے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، جو مرد و زن کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، مرد کی پشت اور عورت کے سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے ایک پتلا سا زرد رنگ کا مادہ نکلتا ہے، اور ان دونوں کی آمیزش سے بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے مبارک پر رکھا اور فرمایا، یہ ترائب ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت جب اپنے گلے میں ہار پہنتی ہے تو سینے پر ہار کی جگہ تریبہ کو کہتے ہیں، اور اس آپ سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت کے دونوں کانوں کی درمیانی جگہ کو تریبہ کہتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہنسلی کی ہڈی اور دونوں کندھوں اور سینے کی ہڈی کو ترائب کہتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ عورت کے پستانوں کے اوپر والی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ نیچے کی طرف 4 پسلیوں کو ترائب کہتے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عورت کے پستان، دونوں پاؤں اور آنکھ کے درمیانی حصے کو ترائب کہتے ہیں۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دل کا جوہر ہے، اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی مرد کی پشت اور اس کی سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ پھر فرمایا، بے شک وہ اس کو پھر لانے پر قادر ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اچھلے ہوئے پانی کو اس کے مقر یعنی کہ محل میں پھر لوٹانے پر قادر ہے، یہ مجاہد وغیرہ کا قول ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نطفے سے پیدا شدہ انسان کو مارنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ جو ذات ابتداً پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکتی ہے۔ یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر غدار کی رانوں کے درمیان ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ فرمایا پس نہ تو خود اس میں زور ہوگا نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن نہ تو انسان کی اپنی ذاتی قوت ہوگی اور نہ ہی خارجی طور پر کوئی اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ہی کسی کے بس کی بات ہوگی۔ پھر آیت 11 سے لے کر 17 تک کی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رجع سے مراد بارش ہے، یہ بارش والے بادل ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آسمان ہر سال بندوں کے رزق کو لوٹاتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ اور ان کے مویشی ہلاک ہو جائیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آسمان کے ستارے، چاند اور سورج گردش کنا ہیں اور گردش کرتے ہوئے واپس اسی جگہ لوٹ آتے ہیں۔ فرمایا اور زمین کی جو بارش سے پھٹ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب زمین سے کسی پودے کی کوپل نمودار ہوتی ہے تو یہ زمین پھٹ جاتی ہے۔ یہی قول کئی دوسرے مفسرین سے مروی ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ یہ قرآن قول فیصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حق ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ عادلانہ فیصلہ ہے۔ پھر فرمایا یہ ہنسی مذاق نہیں، یہ سراسر سنجیدہ اور حق قول ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی راہ سے روکتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، لوگوں کو خلاف قرآن دعوت دینے کے لیے مختلف چالیں چلتے ہیں۔ فرمایا میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، بس آپ کفار کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے اور کچھ وقت کے لیے انہیں کچھ نہ کہیے، یعنی آپ انہیں مہلت دیں اور ان کے لیے عذاب کو جلد طلب نہ کریں۔ آپ ان قریب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کس قسم کا عذاب نازل فرماتا ہے اور انہیں سزا دیتا ہے۔ اب ہم سید قطب شہید کی فی ظلال القرآن میں اس کی تفسیر دیتے ہیں سورۃ طارق کی۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جو اس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ اس قسم میں کائناتی منظر اور ایک ایمانی سچائی کو بیان کیا گیا ہے۔ آغاز آسمان اور طارق کے ذکر سے ہوتا ہے اور جس طرح قرآن کریم کا انداز بیان ہے خود ہی پوچھ لیا جاتا ہے، وما ادراک ما الطارق، تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا طارق کیا ہے؟ گویا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی ادراک سے ماورا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید خود اس کی تعریف و وضاحت کرتا ہے کہ وہ النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارہ ہے۔ اسے ثاقب اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی شعاؤں کے ذریعے تاریکوں کو پھاڑ کر اپنی روشنی زمین پر پھینکتا ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے ہر ستارہ نجم و ثاقب ہے۔ اس آیت سے ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ ستارہ کون سا اور نہ اس کے تعین کی چندہ ضرورت ہے، بلکہ اس سے مطلق ستارہ مراد لینا ہی بہتر ہے۔ اس طرح مفہوم یہ ہوگا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے اندر موجود چمکتے ہوئے ستاروں کی جو تاریکوں کو پھاڑ کر روشنی پہنچاتے ہیں، اور وہ اس روشنی کے ذریعے اس پر پردہ تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہو جاتے ہیں جو دوسری چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ اس مفہوم سے سورت کے اندر بیان ہونے والے حقائق اور مفاہیم کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ جیسے کہ آگے تشریح میں آ رہا ہے۔ جواب قسم یہ کہ ہر نفس کے اوپر اللہ نے اپنے حکم سے ایک نگراں مقرر کر رکھا ہے۔ کوئی جان نہیں جس کے اوپر کوئی نگران نہ ہو۔ جن الفاظ اور جس ترکیب میں بات کہی گئی ہے وہ سخت تاکیدی اسلوب ہے۔ نفی و اثبات کے کوئی نفس نہیں ہے مگر اس پر نگراں مقرر ہے جو اس کی نگرانی بھی کرتا ہے اور اس کے اعمال بھی لکھتا ہے۔ یہ نگراں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی تقرری اللہ کے حکم سے ہے۔ ان تمام باتوں کو نفس کی طرف منسوب کیا گیا ہے کیونکہ تمام انسانی راز، تمام انسانی افکار انسانی نفس کے اندر ہوتے ہیں اور یہ نفس ہی سزا و جزا کا ذمہ دار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ شدر بے مہار کی طرح جہاں چاہیں گھومے پھریں اور ان کا کوئی محافظ اور چرواہا نہ ہو، اور ان کو زمین کی وادیوں میں بغیر نگراں کے چھوڑ دیا گیا ہو کہ جہاں چاہیں گھومیں اور جہاں چاہیں چریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ انسانوں کے اعمال کو بڑی دقت کے ساتھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ریکارڈ ہر شخص کا براہ راست تیار ہو رہا ہے اور نہایت صفائی کے ساتھ ہو رہا ہے۔
یہ آیت اس بات اور خوفناک حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ انسان چاہے بظاہر اکیلا ہو، اکیلا کسی وقت نہیں ہوتا۔ جب دنیا میں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو تو اللہ اور اللہ کا نمائندہ دیکھ رہا ہے اور ریکارڈ کر رہا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی آنکھ سے اسے نہیں بھی دیکھ رہی ہے اور کسی ستارے کی چمک بھی اس تک نہیں پہنچ رہی تو اللہ کی نظریں اس پر ہیں اور اللہ کا مقرر کردہ نگران اس ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس طرح جس طرح نجم ثاقب کی روشنی تاریکیوں کو پھاڑ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی نگرانی میں بھی کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ یہ چٹکی جس کے ذریعے نفس انسانی کے احساس کو بیدار کر کے اسے کائنات سے جوڑ دیا گیا، اب ایک دوسری چٹکی کے ذریعے اللہ کی گہری تدبیر اور اٹل تقدیر کے بارے میں اس کے احساس کو بیدار کیا جاتا ہے۔ آسمان و ستاروں کی قسم اٹھا کر اس گہری تدبیر کی طرف اشارہ تھا، اب بتایا جاتا ہے کہ انسان اور زمین اور ستاروں کی بات تو دور کی بات ہے، یہ تمہارا نفس بھی کرشمہ قدرت ہے۔ خود انسان کی تخلیقی بتاتی ہے کہ انسان شتر بے مہار نہیں ہے اور نہ خود رو ہے اور نہ بے مقصد سلسلہ وجود و عدم ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا اور پھر دیکھتے دیکھتے کیا بن گیا۔ ایک ایسے پانی سے اسے پیدا کیا جو اچھل کر جسم انسانی سے نکلتا ہے، اور یہ آتا کہاں سے ہے؟ انسان کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ پانی مرد کی ریڑھ کی ہڈیوں سے جمع ہوتا ہے اور عورت کی سینے کی بالائی ہڈیوں سے نکلتا ہے، اور اس پانی کا بننا اور اس کا یوں خارج ہونا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا جسے انسان ابھی تک نہیں جانتا تھا۔ گزشتہ نصف صدی میں سائنس نے اپنے اسلوب و تحقیق کے ذریعے اس کے بعض پہلوؤں سے پردہ اٹھایا اور معلوم ہوا کہ انسان کی پیٹھ کی ہڈیوں اور عورت کے سینے کی بالائی ہڈیوں کے اندر عورت کا مادہ منوبہ بنتا ہے، اور یہ دونوں مواد جب ایک نہایتی محفوظ جگہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ابتدائی پیدائش اور آخری شکل تمام کے درمیان ایک طویل اور خوفناک سفر ہے۔ وہ پانی جو ریڑھ کی ہڈیوں اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے اس کی اور پھر ایک مکمل شکل و صورت کے انسان کے درمیان ایک طویل سفر ہے۔ جو عقل بھی رکھتا ہے وہ عضوی، اعصابی، عقلی اور نفسیاتی پیچیدہ ترکیب بھی رکھتا ہے۔ یہ سفر جو اچھلتا پانی طے کر کے ایک عاقل و بالغ انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے باہر ایک قوت ہے جو اس مایا پانی کو ایک سمت میں چلاتی ہے، جبکہ ابتدائی حالت میں اس پانی کے اندر نہ قدرت ہے نہ کوئی حیولہ۔ یہ پانی یہ طویل سفر نہایت ہی عجیب و غریب انداز میں طے کرتا ہے اور اس انجام تک پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس پر ایک نگراں مقرر ہے کہ وہ اس باریک نقطے کی نگرانی کرتا ہے جس کے اندر نہ عقل ہے، نہ اس کے اندر کوئی حیولہ نظر آتا ہے، نہ قوت ہے، نہ ارادہ ہے۔ اس کے نقطے کے اس طویل سفر میں مسلسل نگراں رہتا ہے۔ اس نقطے کے اندر اس قدر عجائب ہیں کہ انسان اپنی شعوری زندگی کے آغاز سے انتہا تک اس قدر عجائب و غرائب نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک نہایت ہی باریک نقطہ ہوتا ہے اور یہ نہایت طاقتور خوردبین سے بھی بمشکل نظر آتا ہے۔ یہ پانی جب ایک بار مرد کی پشت سے نکل کر اچھل کر نکلتا ہے تو اس کے اندر ایسے کروڑوں نقطے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک نقطہ اپنے مقام پہنچتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نقطے کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اس کے اندر عقل نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت معلوم ہو جاتی ہے جب یہ نقطہ رحم مادر میں جا کر ٹھہرتا ہے اور پھر غذا کا متلاشی ہوتا ہے۔ اب دست قدرت اس کی رہنمائی یوں کرتا ہے کہ نقطہ اپنے ارد گرد پائے جانے والے رحم مادر کی دیواروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور یہ رحم مادر کے اندر اپنے لیے خون کا ایک حوض بنا لیتا ہے۔ یہ خون اس کے لیے غذا کا کام کرتا ہے۔ جو ہی اسے اطمینان ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کا انتظام ہو گیا، یہ ایک نئی کارروائی شروع کرتا ہے۔ اب یہ تقسیم در تقسیم ہونا شروع کرتا ہے اور مسلسل تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ یہ سادہ بے عقل اور بے شکل اور ضعیف و ناتواں اور قوت و ارادے سے محروم خلیے کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کس طرف بڑھنا ہے۔ یہ دست قدرت ہی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے قوت و ارادے سے نوازتا ہے کہ اسے کدھر جانا ہے اور کیا شکل اختیار کرنی ہے۔ دست قدرت سے اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اس مسلسل تقسیم کے عمل سے پیدا ہونے والے خلیوں کو اس کام میں لگا دے جس کے لیے انہیں پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس عمارت کے جس حصے کے لیے خلیے پیدا ہوتے ہیں وہ اس عضو کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ جس میں انسانی کی عمارت مجموعی اعتبار سے بے حد پیچیدہ عمارت ہے۔
تقسیم کے عمل سے یہ پیدا ہونے والے یہ خلیے مسلسل چلتے ہیں، ان اعضاء کی شکل میں جمع ہوتے ہیں اور آخرکار یہ عظیم ہیکل تیار ہوتا ہے۔ یہ خلیے انسان کے جسم کے اندر عضلاتی نظام تیار کرتے ہیں، پھر ان کا ایک گروپ اعصابی نظام تیار کرتا ہے، ان کا ایک گروپ شرائن کا جال بچھاتا ہے، اور یہ اور اس عمارت کے دوسرے پیچیدہ نظام تیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تعمیر و تشکیل کا عمل اس قدر سادہ نہیں جس طرح سمجھا جاتا ہے۔ اس نظام کے اندر نہایت ہی گہری ٹیکنالوجی کام کرتی ہے۔ ہڈیوں میں سے ہر ہڈی، عضلات میں سے ہر ایک عضلہ، اعصاب میں سے ہر ایک پٹھا کسی دوسری ہڈی پٹھے کے پورے طرح مشابہ اور یکساں نہیں ہے۔ کوئی پٹھا دوسرے اعصاب کے ساتھ یکساں نہیں ہے، کیونکہ عمارت بہت پیچیدہ ہے، اس کی ساخت بھی نہایت عجیب ہے، ہر ایک کا فعل اور فریضہ الگ ہے۔ اس لیے ہر خلیہ معلم قدرت سے یہ بات سیکھتا ہے اور خاص کرتا ہے کہ وہ کس مخصوص عضو کے لیے مخصوص ہوا ہے، اس نے اس عضو کے اندر پھر کیا ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ اس لیے جسم کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹا خلیہ بھی حرکت کرتا ہے، معلم قدرت کی رہنمائی میں وہ اپنی راہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ کوئی خلیہ یا ان کا گروپ بھی اپنی غلط راہ نہیں کرتا۔ مثلا جو خلیہ آنکھ بناتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ سر میں ہوتی ہے، یہ جائز نہیں کہ وہ پیٹ یا پاؤں یا بازوؤں میں آنکھیں بنائیں، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو وہ پیٹ، ہاتھ اور پاؤں میں کسی جگہ آنکھ بنا دے۔ اگر آنکھ بنانے والا پہلا خلیہ ان مقامات کی طرف چلا جائے اور وہاں آنکھ بنا دے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن جب آنکھ کا خلیہ سفر کرتا ہے تو وہ اسی مقام کی طرف سفر کرتا ہے جو اس کے لیے اس انسانی پیچیدہ اور ہیولہ کے اندر مخصوص کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس خلیہ کو، ان خلیات کو یہ احکام کون دیتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنکھ اس جگہ ہونا چاہیے اور اس جگہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ ہی حافظ و برتر ہے جو ان خلیات کی نگرانی کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو راہ بتاتا ہے اور ایسی تاریکیوں میں راہ بتاتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی اور راہ بتانے والا نہیں ہوتا۔ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ اللہ ہی جس انسان کو پیدا کیا اس کی نگہداشت کی، لہٰذا اس پر قادر ہے کہ موت کے بعد اسے زندگی بخشے اور مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد اسے حیات جدید دے۔ اللہ کی پہلی تخلیق جس کا اوپر ذکر ہوا، یہ شہادت دے رہی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پہلی زندگی اللہ کی تدبیر اور اللہ کی قدرت پر شاہد عادل ہے، کیونکہ پہلی تخلیق میں نہایت حکیمانہ ٹیکنالوجی پوشیدہ ہے۔ اگر انسان کو دوبارہ زندہ کرنے اور حساب کتاب لینے کو تسلیم نہ کیا جائے تو پہلی تخلیق کا پورا نظام عبث ہو جائے گا۔ جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، جب چھپے ہوئے راز کھلیں گے، وہ پردے جن کی تہوں میں راز پوشیدہ ہوں گے ہٹ جائیں گے۔ ان رازوں کی جانچ ہوگی، وہ ظاہر اور کھلے ہوں گے اور راز نہ رہیں گے۔ جس طرح چمکتا ہوا تارا اندھیروں سے نمودار ہوتا ہے، جس طرح نفس انسانی پردوں کے اندر ملفوف ہوتا ہے اور اس کا حافظ اس کی ہر بات جانتا ہے، تو جس دن انسان کے پاس نہ قوت ہوگی اور نہ اس کو کوئی مددگار ہوگا، اس دن سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ رجع کے معنی ہیں لوٹنے کے، آسمان بار بار بارش برساتا ہے، اور صدع کے معنی پھٹنے کے، اور بارش کے بعد جب زمین سے نباتات اگتے ہیں تو وہ پھٹتی ہے اور اس سے پودے پھوٹتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں زندگی کی ایک قسم کا اظہار کرتی ہیں، یعنی نباتات اور ان کی پہلی زندگی کہ آسمانوں سے پانی برستا ہے، پھر نباتات اگتے ہیں۔ یہ تمثیل اس سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے کہ نطفے کا پانی اچھل کر برسے اور آسمان کی بجائے ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلے اور رحم کے اندر اندھیروں سے بچا نمودار ہو۔ گویا ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی منظر ہے، ایک ہی قسم کی حرکت ہے، ایک ہی نظام اور ایک ہی قسم کی تخلیق ہے، اور دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کا صانع ایک ہی ہے، دونوں کا بنانے والا ایک ہی ہے، اور کوئی معقول انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایسی تخلیق کر سکتا ہے۔ ان تخلیقات کے ہم شکل کوئی مخلوق بنا سکتا ہے۔ یہ منظر چمکتے ہوئے ستارے کے منظر کے بھی ہم رنگ ہیں۔ ایسے ستارے کی روشنی بھی ظلمتوں کے پردے پھاڑ کر سامنے آتی ہے، اور جس طرح یہ روشنی نمودار ہوتی ہے اس طرح چھپے ہوئے راز بھی نمودار ہوں گے۔ گویا یہ مناظر بھی ہم رنگ ہیں، اور ان سے بھی ایک ہی صانع بنانے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ صدع اور رجع کی قطعیت اور سختی، اور پھر ان کے ساتھ اللہ کی قسم، اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ دوبارہ زندگی اور باز پرس قطعی بات ہے، مذاق نہیں ہے، یا یہ کہ یہ پورا قرآن مجید کی قطعی بات کرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی بات محض بات کے لیے نہیں کی گئی۔ اس میں جو تصورات بیان کیے گئے ہیں وہ فیصلہ کن خیالات اور نظریات ہیں، اور حق اور سچائی ہیں جن کے اندر کوئی شبہ اور شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ آخری بات ہے، اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی کلام نہیں،
اور اس کے حقائق میں کوئی کلام نہیں، اور زمین و آسمان اس پر شاہد عادل ہیں، خصوصاً بارش برسانے والا آسمان اور فصلیں اگانے والی زمین۔ ان حقائق کے بیان کے سائے میں کہ تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی، روئے سخن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس مٹھی بھر جماعت کی طرف پھر جاتا ہے جو مکہ مکرمہ میں نہایت ہی کٹھن حالات سے گزر رہے تھے، اور ان کے خلاف اور ان کی دعوت اور تحریک کے خلاف رات دن کی سازشیں ہو رہی تھیں، اور اس کام کے لیے یہ ہر وقت گھات میں بیٹھے رہتے تھے، اور اسلامی تحریک کے مقابلے میں مختلف تدابیر اختیار کرتے تھے اور دعوت اسلامی کے پھیلنے کے راستے بند کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جاتی ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، ان لوگوں کی سازشوں کو کوئی اہمیت نہ دیں، ایک وقت تک یہ مخالفت ہوگی اور آخر کار کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ اس دعوت کی قیادت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور اطمینان سے کام جاری رکھیں، اللہ خود تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ اب ہم کچھ بات آج کل جو قرآن پاک کے اوپر مختلف لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض اس آیت کی طرف بھی کیا جاتا ہے جو کہ سورہ طارق کے آیت نمبر 7 بھی ہے، یعنی 6 اور 7، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ سائنس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے جتنے بھی یہ سیمن ہے یا سپرم ہے، یہ جو ہے وہ رب کیج یعنی کہ سینے سے یا ریڑھ کی ہڈی سے نہیں پیدا ہوتا، اور اس لحاظ سے قرآن میں یہ جو ایک سائنسی حقیقت ہے اس کے خلاف ہے۔ تو کچھ ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر اس کے جواب موجود ہیں، اسی کو ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ بہت اچھے تفصیلی جواب ہیں، ان میں کچھ چیزیں کامن ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ویب سائٹس پہ مختلف انداز سے پیش کی گئی ہیں۔ There are various interpretations in the classical tradition concerning this verse. If one of the valid interpretations does not contradict the established scientific understanding or does not contain any scientific errors, then the objection above does not undermine the Quranic discourse. ایک دلیل اس نے یہاں پہ یہ دی ہے کہ جو ہمارے پاس ٹریڈیشنل تفاسیر موجود ہیں، اگر وہ ان میں کوئی ایک تفسیر بھی ایسی ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی یہ آیت درست ہے۔ انسان کی جو تحقیق ہے اس کے اندر کسی ایرر ہو سکتا ہے، قرآن میں نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی بات آج کی سائنس بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بھی بتائے کہ نہیں جی یہ 100% درست بات بھی ہے، اور وہ قرآن سے کانٹریڈکٹ کرتی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی اپنی تحقیق میں، انسان کی اپنی ریسرچ میں جو ہے وہ ایرر ہے، قرآن میں ایرر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے یہاں پہ جو مختلف تفاسیری انٹرپریٹیشنز ہیں ان کو سمرائز کیا ہے، اور اس میں 3 الفاظ کو انہوں نے لیا ہے، یخرج، صلب اور ترائب۔ یخرجو کے معنی ہے ایگزٹ ہونا، نکلنا، ایشو ہونا، ایمرج ہونا، کم آؤٹ، جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ترجمے کے جب ہم دیکھ رہے تو اس وقت ٹائم پہ۔ صلب کے معنی جو ہیں وہ بیک بون بھی ہیں اور لوائنز بھی ہیں، اور دا ورڈ کین آلسو بی اے کنایا فار میل، یعنی کہ یہ مرد کی طرف اشارہ بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی کہ صلب سے مراد مرد بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے معنی کسی چیز کا سخت ہو جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ترائب جو ہے اس کے معنی کالر بون بھی، جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھا تھا، اپر چیسٹ بھی ہے، یہ بھی ہم نے اس میں دیکھا تھا، اور سینے کی ہڈیاں بھی ہیں، اور کنایتاً جو ہے وہ عورت کی طرف بھی اس سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ 3 اوپینینز ہیں اس کو یہاں پہ سمرائز کیا ہے۔ دا ورس ریفرز ٹو فلوئڈ اینڈ ناٹ اسپرم، ٹھیک ہے، اینڈ فلوئڈ کمز فرام بٹوین دا بیک بون اور لوائنز اینڈ دا ریبس۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی یہاں پر جو آیت میں ذکر ہے وہ مادے کا ہے، اس میں خاص اسپرم والے مادے کی بات نہیں ہو رہی، منی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک مادے کی بات ہو رہی ہے، مایا مادے کی بات ہو رہی ہے۔ ایون اف دا قرآن were referring to sperm, the sperm is created in the testes which are located between the loins and the ribs. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ قرآن میں سپرم کی ہی طرف اس کا اشارہ ہے، تو سپرم جو ہے وہ ٹیسٹس میں کریٹ ہوتے ہیں، اور وہ کہاں پر ہے؟ لوائن اور
لوائنس اور ربس کے درمیان میں. دا ورس ریفرز ٹو دا بیبی ایمرجنگ فرام دا مدرز ووم which is located between the backbone or loins and the ribs. کہتے ہیں کہ یہ جو ورس ہے جس میں بین الصلبی و ترائب، تو اس سے مراد بچے کا ماں کے رحم سے نکلنا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ بیک بون یا لوائنس اور ربس کے درمیان ہوتا ہے، رحم مادر بھی. اور the verse refers to the men and women engaged in sexual intercourse by which circulatory fluid is issued between them during intercourse. اور اس سے مراد جب مباشرت کے وقت پہ جو اخراج ہوتا ہے سیمن کا، منی کا، اور ان کا جو آپس میں ملنا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ اس جو پہلا فرسٹ اوپینین اس کے اندر کہتے ہیں اس کا یعنی کہ جو مفسرین ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو یعنی کہ اس آیت کے اندر جو یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی کہ جو ماء دافق کی بات ہو رہی ہے، تو ماء سے مراد ایک فلوڈ لیں، اسپرم نہ لیں. ٹھیک ہے، تو قرآن میں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ماء دافق کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ایک مادہ کے لیے استعمال کیا گیا، مادہ کے لیے استعمال کیا گیا، کسی اسپرم کے لیے نہیں. اور نطفہ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں ڈفرینشیٹ کہ وہ جو ہے ایک اسمال ڈراپ آف فلوڈ ہے. دا قرآن یوزز دا ورڈ ماء وچ مینس فلوڈ اور واٹر، یعنی کہ پانی کا اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ماء کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی پانی یا مایا مادہ ہے. اور پھر اگر یہ اسپرم کی طرف ریفر بھی کر رہا ہوتا ہے تو بھی یہ انیکوریٹ نہیں ہے. یہ جو پہلا اوپینین ہے، تفسیر ہے، یہ بہت بڑے تعداد میں جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک گشنگ فلوڈ کی بات ہو رہی ہے، اچھلتے وقت، اسی لیے دافق کا مطلب ہے گشنگ کرنا، تیزی سے باہر نکلنا، فرام بٹوین دا بیک بون اور لوائنس ان دا رب، یعنی کہ آپ کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور جو سینے کی ہڈی ہے اس کے درمیان میں جو ہے اس کے ادھر سے یہ ایگزٹ ہو رہا ہے. اور اس صورت میں یہ کسی قسم کا سائنٹیفک ایرر نہیں ہے. کیوں؟ ان فیکٹ اراؤنڈ 70% آف دا ایجیکولیٹری فلوئڈ دیٹ کنٹینز اسپرم کمز فرام seminal vesicles which are parallel to the backbone, and around 20% from the prostate and 5% from the bulbourethral gland which are in the loin area. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اگر اس کو ہم سائنٹیفک فیکٹ کو دیکھیں تو اس میں 70% جو آپ کے پاس فلوڈ جو ہے وہ سیمینل ویسیکلز سے آتا ہے، جو کہ پیرالل ہیں بیک بون اور کے اس کے ساتھ ہوتا ہے بیک بون کے، اور 20% جو ہے وہ پروسٹریٹ سے آتا ہے، اور 5% جو ہے وہ یوریتھرل سے آتا ہے، گلینڈ سے آتا ہے، جو کہ لوائن کے ایریا میں. The seminal vesicles, prostate and bulbourethral gland are either between the backbone or loins and the ribs. تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں جن سے یہ مادہ پیدا ہوتا ہے وہ تینوں سب جو ہیں وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں؟ بیک بون، لوائنس اور ربز میں. تو اگر آپ بجائے ایگزیکٹلی اس گلینڈس کو یا سیمینل ویسیکلس کو یا ان پروسٹیٹ وغیرہ کو ریفر کرنے کے بجائے اگر آپ بیک بون اور لوائنس کی بات کریں تو آپ اسی چیز کو ریفر کر رہے ہیں، تو سائنٹیفکلی پھر اس کا مطلب یہ غلط نہیں ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ دا ورڈ فار دا بیک بون ان دا عربک لینگویج انکلوڈز دا ٹیل بون اور کاکسکس، یعنی کہ یہ جو ہمارے پیٹھے ریڑھ کی ہڈی کے پیچھے جو ایریا ہوتا ہے بالکل نیچے یہاں پر، اس کو یہ ریفر کر رہا ہے یہاں پر، یہ بالکل آخر میں یہ ٹیل بون یہاں پر اینڈ آف بیک بون پہ. تو یہاں پہ انہوں نے بھی نیچے جو فگر دی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے تمام جو اوپر ایریاز بتائے ہیں اور جو چیزیں بتائی ہیں جہاں سے یہ سیمینل فلوڈ ایکسکریٹ ہوتا ہے وہ ساری یہاں پہ اس میں شون ہے. دوسرا اوپینین ہے، دا سیکنڈ اوپینین ریفرز ٹو دا بیبی کمنگ آؤٹ فرام دا ووم وچ از between the backbone or loins and the ribs. This view has classical precedence. Al-Qurtubi and Ibn Atiyah both mention this opinion in their exegetical work. This opinion is one of the most compelling answers to this objection because it takes into consideration the thematic context of the words in question. تو یہ ایک ان کی اوپینین میں ظاہر سی بات ہے بہت ہی مطلب کمپیلنگ آنسر ہے، بہت ہی کنونسنگ آنسر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ رحم مادر کی طرف ریفر کر رہے ہیں تو وہ بیک بون اور لوائن کے درمیان اٹ از نون ٹو ایوری ون،
اور اس صورت میں تو یہ جو ہے بالکل یہ تفسیر کے اعتبار سے یہ کسی بھی صورت میں کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے. اور یہاں پہ اس کے لیے جو یخرج کے معنی ہے اس کو یہاں پہ لے کے the words Quran uses this term in the verse to refer to the emergence of life in plants from soil, of babies from wombs, of humans from graves. یعنی کہ یخرج کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا جس میں لائف زندگی کا نباتات سے نکلنا اور زمین کے سے نکلنا، بچوں کا رحم مادر سے پیدا ہونا اور انسانوں کا قبروں سے نکلنا، ان سب کے لیے یخرج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم یخرج کو ایمرجنس آف لائف یعنی کہ زندگی کی پیدائش اور اس کا ظاہر میں آنے کے سینس میں لیں تو پھر اس صورت میں وجود میں آنے کے سینس میں لیں تو پھر اس صورت میں یہ آیت بالکل سائنٹیفک فیکٹ ہے. ظاہر سی بات ہے رحم مادر سے انسان بچہ باہر آتا ہے اور رحم مادر جو ہے وہ بیک بون اور ربس کے درمیان ہوتا ہے. اور اگر ہم تھرڈ اوپینین کی بات کریں تو صلب جو ہے وہ آدمی کی طرف ریفر کر رہا ہے اور ترائب جو ہے وہ عورت کی طرف. تو بہرحال اس تفسیر کو دیکھنے کے بعد، تفاصیل کو دیکھنے کے بعد، اور اس پہ ویب سائٹس پہ اور بھی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد اس قسم کا کوئی بھی اعتراض جو ہے وہ بہت صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اعتراض جو ہے وہ غلط ہے، غیر ضروری ہے. اور اس میں وہ کرتے یہ ہیں کہ زیادہ تر کہ ایک خاص لفظ کا معنی لے لیتے ہیں، خالی سے بیک بون تک محدود کر لیتے ہیں، یا یخرج کے معنی کو محدود کر دیتے ہیں، اور اس کو پھر اگر ماں کا جو معنی اس کے اسپرم کے معنی میں مخصوص کر دیتے ہیں. تو اپنی طرف سے جو ہے اس کے الفاظ کے معنی کو جو ہے مخصوص کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں میں جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. یہ آج کل کے ایتھیسٹ اور ملحدین کا یہ کام ہے کہ قرآن کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے مطلب کے الفاظ اس میں اس سے لے لیتے ہیں اور اسی پہ انسسٹ کر دیں کہ اس لفظ کے یہی معنی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو سادہ لو مسلمان ہوتے ہیں، جن کا تھوڑا علم بھی کم ہوتا ہے یا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ آج کل بڑا زیادہ اس کے اوپر ہو رہا ہے پروپیگنڈا اس قرآن کے خلاف، اور اس میں جب قرآن کے خلاف جو پروپیگنڈا اور اس میں اس آیت کو یہ بہت زیادہ یہ ملحدین اور ایتھیسٹ پیش کرتے ہیں.